بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المقاتبين، لا سيما على الإمام المنتظر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظیم۔ ناظرین محترم، گزشتہ تقریروں میں عرض کر چکا ہوں کہ پروردگار عالم نے انسان کو اس لائق بنایا کہ اسے اپنی آفاقی اور اعجازی کتاب حوالے کرے، اور شب قدر میں اللہ نے وہ آفاقی اور اعجازی کتاب اپنے بندوں کے حوالے کر دی۔ اس کتاب کے اندر زندگی کے بہت سے اصول ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ یہ دنیا در حقیقت عمل کی جگہ ہے اور جزا کی جگہ اور ہے۔ عمل اور جزا یہ دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں انسانی زندگی سے۔ عمل کا وقت اور ہوتا ہے، جزا کا وقت اور ہوتا ہے۔ ایک مزدور صبح سے کام شروع کرتا ہے اور جب شام ہوتی ہے تو وہ اپنے 8 گھنٹے کام کی اجرت چاہتا ہے، تو اجرت ہی اس کے عمل کی جزا ہے۔ اسی طرح سے طالب علم کالج کے دور میں علم حاصل کرتا ہے، امتحان دینے کے بعد رزلٹ کا انتظار کرتا ہے۔ رزلٹ اس کے عمل کی جزا کا نام ہے۔ لہذا جزا کا دور اور ہے، عمل کا زمانہ اور ہے، لیکن بہت سے ایسے افراد ہیں جو وقت سے پہلے اپنے کو آمادہ کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ منافقون میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جو پروردگار عالم سے مطالبہ کریں گے کہ خدایا میری حیات میں ذرا اضافہ ہو جاتا تاکہ میں کچھ کر دیتا اور کار خیر کرتا۔ ارشاد ہو رہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ یعنی قرآن مجید نے کہا کہ دیکھو، موت کے آنے سے پہلے تم راہ خدا میں خرچ کر دو۔ اگر موت کے آنے سے پہلے خرچ کر دیا تو یہ جو تم نے آج خرچ کیا ہے یہ تمہارا انفاق اور یہ تمہارا راہ خدا میں خرچ کر دینا یہ تمہارے کام آئے گا، اور اگر نہیں خرچ کیا تو یہی حسرت رہ جائے گی جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ پالنے والے ہمیں موقع مل گیا، اگر اور تھوڑا موقع دے دے تو ہم جا کے کچھ کار خیر کریں۔ یہ سورہ مبارکہ مومنون میں ہے کہ اے پالنے والے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ آیت کے ذیل میں ہے کہ انسان مرنے کے بعد تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں دوبارہ جانا نصیب ہو جاتا تو ہم کار خیر کر لیتے، اچھے کام کر لیتے۔ لیکن ایک بات طے ہے، فیل ہو جانے کے بعد دوبارہ اس اسکول اور کالج میں ایڈمیشن نہیں ہوتا۔
بہت ہی گرا ہوا اسکول ہوگا تو فیلیور کو لے گا، ورنہ فیلیور کو کوئی نہیں لیتا۔ یہی حال ہے رب العزت کے یہاں کا۔ رب العزت کے یہاں کوئی بھی پہنچنے کے بعد چاہے کہ وہ دنیا میں واپس آ جائے تو ممکن نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ خرچ کرو، انفقو مما رزقناکم، ہم نے جو تم کو دی ہے روزی اس کو خرچ کرو، اور جب روزی تم خرچ کرو گے تو تمہاری روزی اور بڑھے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ملتا ہے، اور ائمہ طاہرین کی حیات میں بھی ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند تھے جن کا نام محمد تھا۔ امام نے بیٹے سے پوچھا کہ گھر میں کیا ہے، کچھ پیسے وغیرہ ہیں؟ تو کہا مولا 4000 ہیں درہم۔ تو امام نے کہا سب راہ خدا میں دے۔ تو محمد نے کہا کہ بابا جان پھر ہم لوگوں کی اخراجات کیسے چلیں گے، یہی پورا سرمایہ ہے۔ امام نے کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے خرچ کرو، انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے تم خرچ کرو، جب خرچ کرو گے تو اللہ ہمارے خرچ کو خود پورا کرے گا۔ جناب محمد نے امام کے کہنے پر وہ ساری 4000 درہم کی رقم فقراء میں تقسیم کر دی۔ جب فقراء میں تقسیم کر دی تو ابھی 10 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ امام کے پاس کسی نے 40,000 بھیجے۔ جب 40,000 امام کے پاس کسی نے بھیج دیے تو امام نے محمد کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو تم کہہ رہے تھے نا کہ پھر ہمارے اخراجات کیسے چلیں گے، دیکھو تم نے 4000 دیے تھے راہ خدا میں، اللہ نے 40,000 واپس کر دیا۔ تو جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، راہ خدا میں انفاق کو بہترین انسانی زندگی کی برکت کا ذریعہ ہے۔ انفاق کے بہت سے طریقے ہیں، ایک دو طریقوں کی طرف آج میں اشارہ کروں گا۔ انفاق کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے صدقہ نکالنا۔ صدقہ کے لیے روایتوں کے اندر باقاعدہ ہے کہ صدقہ، معصوم نے فرمایا استنزل الرزق بالصدقہ، کا صدقے کے ذریعے سے اپنی روزی کو آسمان سے نازل کرو۔ جیسے پانی اوپر سے برستا ہے تو اسی طرح روزی بھی آسمان ہی سے آتی ہے۔ السماء رزقکم، قرآن مجید کہتا ہے روزی تو آسمان میں ہے۔ جب آسمان میں روزی ہے تو وہ روزی وہاں سے کیسے آئے گی؟ تو فرمایا امام نے کہ استنزل الرزق بالصدقہ، صدقے کے ذریعے سے تم اپنی روزی کو آسمان سے زمین کے اوپر لاؤ، یعنی ہمارے بس میں ہماری روزیاں ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت فصل آم کی ہے اور باغات کے اندر آم پھل لگے ہوئے ہیں شاخوں میں، لیکن جو باغبان ہے وہ باغبان اب اس بلندی کے پھلوں کو نیچے لا رہا ہے، وہ ذریعوں سے توڑتا ہے، توڑ کے وہ نیچے جمع کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ رزق ہے بلندی پر، صدقے کے ذریعے سے روزی زمین پر آتی ہے۔ تو یہ کوئی نہیں سمجھے کہ پیسہ خرچ کر دینے کے بعد ہم فقیر ہو جائیں گے، غریب ہو جائیں گے، نہیں، فقیر نہیں۔ دو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے، جنتیوں کی پہچان بتائی ہے، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، جنتیوں کے مال میں 2 آدمیوں کا حصہ ہے، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، 2 آدمیوں کا حصہ ہے جنتیوں کے مال میں۔ وہ 2 آدمی کون ہیں؟ ایک تو وہ افراد ہیں جو سوال کر لیتے ہیں، اپنی غربت کا سوال کر لیتے ہیں، جس نے مانگ لیا، مانگنے والے نے سوال کیا اور دینے والے نے دے دیا، تو پتہ چلا بھئی یہ ضرورت مند تھے، انہوں نے سوال کیا تھا، ان کو کسی نے دے دیا۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو سوال نہیں کرتے، جو سوال نہیں کرتے ہیں ان کی شناخت بہت مشکل ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے ان کے چہروں سے ان کی ضرورت تو ٹپکتی ہے، لیکن وہ زبان سے اپنی ضرورت کو بیان نہیں کرتے۔
ان لوگوں کی شناخت کر دینا بہت مشکل ہے. دیکھیے آپ نے سنا ہوگا ایکس رے کی 2 قسمیں ہیں. ایک ایکس رے تو وہ ہے جو نارمل ہے، مگر ایک ایکس رے وہ ہے جو اندر اس کے کیمرے ڈال کر کے وہاں سے فوٹو لی جاتی ہے. یہ مشکل ہے. کیا غریب 2 قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جو سوال کر کے اپنی حاجت کو دوسروں سے پورا کرا لیتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو اپنی حاجت کو بیان نہیں کرتے لیکن ان کی حاجت پروردگار عالم کسی نہ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے. لہذا کتابوں کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک نادار شخص تھا، مگر غربت کوئی عیب تھوڑی ہے. غربت کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ آدمی دنیا میں ذلیل ہے. اگر غربت کے معنی ذلت ہوتا تو انبیاء کے اندر کہ یہاں غربت پائی جا رہی تھی. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کا جو تذکرہ کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کس طرح سے غربت کا مقابلہ کر رہے تھے. لیکن ہم اپنے زینبیہ چینل کے ناظرین کو ایک بات بتا دیں کہ یہ ہمارے ائمہ اور ہمارے انبیاء کے حالات زندگی میں جو یہ ملتا ہے کہ یہ ان کے ہاں فاقے ہوئے فاقے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کے ہاں فاقے جو ہو رہے تھے وہ اس لیے ہو رہے تھے کہ یہ کچھ کرتے نہیں تھے. نہیں، قرآن مجید کہتا ہے لا تجل یدک مبسوطۃ علی عنقک. قرآن مجید نے کہا اہل بیت کے یہاں کسی چیز کی نہیں. وہ سردار قریش کے بیٹے تھے، سردار قریش کے خانوادے کے تھے، سید البطحہ کی ضروریت میں سے تھے. اور اب اس وقت موقع تو نہیں ہے کہ میں بیان کروں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زراعت اور زرعی ملکیت اتنی زیادہ تھی. مرحوم علی ابن طاؤس نے خوب اس کی تفصیل بیان کی ہے. اتنی زرعی ملکیت ان کی تھی، لیکن ادھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب زمین کے کسی حصے کو احیا کرتے، زندہ کرتے، کاش کے لائق بناتے. پھر اس کے بعد کوئی غریب آتا امیر مومنین اس کے حوالے کر دیتے. تو اہل بیت کے اصولوں میں سے غربت کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کچھ کرتے نہیں تھے، جیسے بہت سے دنیا کے لوگ ہیں جو صبح سے شام تک گھر میں بیٹھے رہتے ہیں نکمے. نہیں، ایسی بات نہیں تھی. اس قدر سخاوت تھی اہل بیت کے گھر میں کہ سخاوت کی بنیاد کے اوپر ان کے ہاں فاقے ہو رہے تھے. مشہور و معروف واقعہ تو ہے کہ روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کے لیے اہتمام کیا ہے، افطار کے اوپر بیٹھے ہیں، آ کر کے سائل نے سوال کیا، اٹھا کے دے دیا. تو اب یہ جو فاقہ ہے یہ فاقہ اس لیے نہیں ہے کہ اہل بیت کے ہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا. نہیں، انتظام تھا، لیکن مانگنے والوں کی کثرت تھی. اس کثرت کی بنیاد پر جو کچھ ہوا کرتا تھا گھر میں وہ سب دے دیتے تھے. سب چیزیں، حتیٰ کہ یہاں تک ہوا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کی آنے والے نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، بچوں کے خرچ کے لیے بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ ہے بھائی تم میں کوئی جو اس کی ضرورت کو پورا کرے. تو سبھی تو فتو فقیر تھے، وہ کیا دیتے. مگر اس کے بعد سے فرمایا کہ لے جاؤ اس کو در فاطمہ زہرا کے اوپر، وہاں ان سے کہنا کہ یہ ایک مسافر ہے اور اس مسافر کی ضرورت اگر کچھ ہو تو پورا کر دیجئے. جب پیغامبر لے کے پیغام پہنچا ہے تو شہزادی نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اس وقت ہے، بچوں کے کھانے کے لیے بھی جو کچھ ہے بس وہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اتنا کر سکتی ہوں کہ ہار ایک گلے میں تھا، شہزادی نے وہ ہار اتارا اور اتارنے کے بعد اس ہار کو دیا سائل کو کہ لے جاؤ اور اسی کو بیچ کر کے تم اپنی ضرورت کو پورا کرنا. تو جس وقت سائل کو ہار دیا تو جناب عمار دیکھ رہے تھے، انہوں نے اس ہار کو بہت اچھی قیمت کے اوپر خرید لیا اور خریدنے کے بعد اس کو ایک سواری دے دی، اس کو پھر اس کے بچوں کے اخراجات دے دیے اور راستے کا پورا سفر دے
سفر خرچ دے دیا. دینے کے بعد جناب عمار نے کام یہ کیا کہ جس غلام کے ذریعے سے جناب عمار نے اس ہار کو سجایا ایک باکس میں اور غلام کے ذریعے پھر فاطمہ زہرا کے ہاں واپس کیا. جب فاطمہ زہرا کو دوبارہ وہ ہار ملا اور غلام نے کہا کہ یہ ہار آپ کا خریدا تھا عمار نے اور اس کو 300 درہم دے کر کے رخصت کر دیا، لیکن یہ ہار پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ انہوں نے ہدیہ اور تحفے کے طور پر پیش کر دیا ہے. جناب فاطمہ زہرا نے اپنے ہار کو گھر پر دوبارہ واپس ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ غلام جو لے کے آیا تھا، شہزادی نے کہا میں نے تم کو آزاد کر دیا. تو معلوم ہوا کہ اہل بیت کے گھر میں انفاق کا اتنا بڑا سلسلہ تھا کہ غلام کو آزاد کر دیتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے. تو لہٰذا یہ کبھی کسی کے ذہن میں نہیں آئے کہ اہل بیت غریب تھے اور ان کے ہاں غربت تھی. ارے بھائی غریب وہ ہوتا ہے جس کے ذرائع امکان کم ہوتے ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک تو ان کا اختیار تھا، اور اگر یہ کمزور ہوتے نادار ہوتے تو ان کے گھر کی فضا جنت سے کھانا نہیں منگا سکتی تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت نادار نہیں تھے. انبیاء کرام بھی اسی طرح سے نہیں، انہوں نے اپنی سطح کو بہت ہی نچلی سطح کے اوپر زندگی کے رکھا چونکہ وہ امام تھے. امام کے شرائط میں سے یہی ہے کہ امام عوام کی زندگی کے برابر زندگی گزارے. اس لیے روایات کے اندر ملتا ہے کہ جب کوئی شیعہ اور چاہنے والا نبی اکرم کا اور یا اہل بیت کا مبتلا ہوتا تھا فاقے میں تو اہل بیت کو ملال ہوتا تھا، لیکن جس وقت اس کے حالات اچھے ہو جاتے تھے تو امام خوش ہو جاتے تھے. تو یہ یاد رکھیے گا، اگر کسی کے 2 بیٹے ہوں یا 3 بیٹے ہوں یا 4 بیٹے ہوں اور اس میں سے کوئی ایک بیٹا ایسا ہے جس کی مالی حالت اچھی نہیں ہے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور جو خوشحال ہے اس کی طرف سے مطمئن رہتا ہے. یہی حال ہے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام، بالخصوص امام زمان جو آج ہمارے امام ہیں، کہ جب ان کے چاہنے والوں میں کوئی خوشحال ہوتا ہے تو امام خوشحال ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی پریشان حال ہوتا ہے تو امام اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں. تو سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنی روزی کے اضافے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی انفاق کرے، اور انفاق یعنی راہ خدا میں دیتا رہے، ناداروں کی مدد کرے، غریبوں کی مدد کرے. اور انفاق کے بہت سے راستے ہیں، زبانی بھی انفاق ہو سکتا ہے. یہ تو مالی انفاق تھا، زبانی انفاق بھی ہو سکتا ہے. پہلے مالی انفاق کے سلسلے کو بیان کر دوں. اب آئیے، آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی بھی اہل بیت کے در سے کوئی سائل واپس نہیں گیا، حتیٰ کہ حالت نماز میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے. سائل نے آ کر کے سوال کیا اور مسجد والے تو ماشاء اللہ ہی ہیں، کوئی دینے والا بھی نہیں تھا، کسی نے کچھ بھی نہیں دیا. سائل مایوس ہو کر کے خدا کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پالنے والے، تیرے گھر سے میں خالی جا رہا ہوں. جیسے ہی اس نے خدا کو پکارا، علی تو بارگاہ خدا میں، آپ تو نماز میں نیت کرتے ہیں نا، قربتاً اللہ، اللہ کے قریب. ہم لوگوں کی نماز میں خالی یہ زبانی کہا جاتا ہے قربتاً اللہ، ورنہ حقیقتاً ہم جب نماز کی نیت کرتے ہیں قربتاً اللہ تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ کرونا کب چھوٹے گا، لاک ڈاؤن کب ختم ہوگا، ارے ابھی تو یہ مشکل ہے، ابھی وہ مشکل ہے، اور پتہ نہیں کیا. اور نماز میں قربتاً اللہ کہا اور 1000 لاک ڈاؤن کی مشکلیں اور کرونا کی بیانات سب ذہن میں آنے لگتے ہیں. لیکن جب اہل بیت کہتے تھے قربتاً اللہ تو ان کے قربتاً اللہ میں وہ زمین پر ہوتے تھے، لیکن ان کی روح قرب الہی کا لطف حاصل کر رہی ہوتی تھی. لہذا جس وقت سائل نے خدا کو پکار کے کہہ دیا کہ تیرے گھر سے جا رہا،
فقیر بھی تو ایسا ہی ہونا چاہیے، جس کو یہ اعتبار ہو کہ گھر خدا کا ہے تو ہم کو خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، خدا کے گھر سے ہم کو بھرے ہاتھ جانا چاہیے۔ تو جس طرح فقیر نے خدا کو پکارا اور پکارنے کے بعد فوراً امیر المومنین قرب الہی کا لطف حاصل کر رہے تھے نماز میں، متوجہ ہوئے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی سائل آیا ہے، تو امیر المومنین نے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور انگوٹھی لے کے وہ چلا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انفاق مال سے بھی ہوتا ہے۔ انفاق کو امام حسن علیہ السلام کی حیات طیبہ کے سال میں 3 مرتبہ، اور وہ اپنا پورا مال راہ خدا میں دے دیتے تھے۔ بہرحال وہ نہ تو حوصلہ اب ہم میں رہ گیا ہے، نہ ہمت رہ گئی ہے، نہ زمانے نے ہم کو یہ حوصلہ پیدا کرنے کا وقت دیا ہے۔ ہر آدمی اب وہ اس قدر مبتلا ہے مسائل اور مشکلات میں کہ وہ اپنا سارا سرمایہ بچانے کی کوشش میں ہے کہ آنے والے دن میں کیا ہوگا، اس لیے کہ اچھے دن تو بہت ہی دیکھ لیے، کئی برسوں سے اچھے دن دیکھ رہے ہیں، تو اب اس اچھے دن میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے برے دن نظر آنے لگے۔ لہٰذا اب آدمی وہ تو نہیں کر سکتا جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کرتے تھے کہ وہ اپنے سال میں 3 مرتبہ اپنے سارے سرمایہ کو راہ خدا میں لٹا دیتے، لیکن بہرحال انسان کو چاہیے کہ راہ خدا میں وہ قربان کرتا رہے، کچھ نہ کچھ کرتا رہے، کچھ نہ کچھ کرتا رہے، بالکل ہاتھ نہ باندھ لے، مگر کچھ راہ خدا میں کرتا رہے، 1 روپیہ ہی صحیح مگر راہ خدا میں خرچ کرتا رہے۔ اور اگر کچھ نہیں کر سکتا ہے تو اتنا تو کر سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے انفاق، اس کی کئی قسمیں ہیں، تو ایک قسم بیان کی ہے کہ اصلاح بین الناس، اگر کوئی شخص 2 آدمیوں کے درمیان کے تعلقات کو ٹھیک کرا دے، یحبہ اللہ، حدیث میں ہے کہ اللہ اس کو سب سے زیادہ دوست رکھتا ہے، اور روزے اور نماز سے زیادہ اللہ کو پسند ہے اگر کوئی عمل، تو وہ عمل یہ ہے کہ انسان 2 اختلاف رکھنے والے انسانوں کے درمیان الفت پیدا کر دے، محبت پیدا کر دے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن آج کے معاشرے میں یہ عمل تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اصلاح بین الناس، 2 آدمیوں کے درمیان روابط اچھے کرنا اب تقریباً ناممکن ہو رہا، اور جب تک یہ ساری چیزیں معاشرے میں پائی جائیں گی، معاشرہ کبھی خوشحال نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دل میں قدورت اگر ہے تو پھر دل کی قدورت کے بعد آدمی جنتی نہیں ہوگا، اس لیے کہ جنت کے شناخت اور جنت کی پہچان اور جنتیوں کی پہچان یہ ہے، جنتی ایک دوسرے کو سلام علیکم بما صبرتم، سلام کریں گے، تو اگر جنتی وہاں پر سلام کرے گا تو جب یہاں سلام کا عادی ہوگا تبھی تو کرے گا۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وہاں کے اوپر جو جنتی جائیں گے جنت میں تو ان کے دلوں میں کینہ نہیں ہوگا، تو جب یہاں سے کینہ چھوڑ کے جائیں گے تبھی تو وہاں پر نہیں ہوگا۔ ٹرین کے اندر سفر آدمی کر رہا ہے، جب وہ سویٹر سردیوں کے لیے لے کے گیا ہے تبھی تو وہاں پہنے گا، جب لے ہی کے نہیں گیا تو وہاں سے کہاں پہنے گا۔ اسی لیے جب جنت میں انسان یہاں سے کینہ لے کے گیا ہے تو جنت میں جائے گا کیسے؟ جنت میں تو وہی جائے گا جس کے دل میں نہ حسد ہو نہ کینہ ہو، اور لیکن یہ تو محال سی ایک چیز ہو چکی ہے کہ انسان حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اور جنت کا متمنی ہے کہ بس ہم جنت میں چلے جائیں۔ ارے اپنے دل کو پہلے صاف کرو، اپنے دل سے کینے کو دور کرو، جب کینے کو دور کرو گے تب جا کے ایک شخص امام علیہ السلام کے پہلو میں بیٹھا ہوا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے زور زور سے دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے زور سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ۔ تو وہ بھی ایک شخص بیٹھا ہوا چھٹے امام کے بغل میں،
خدا سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے جنت میں پہنچا دے. امام نے فرمایا کہ یہ دعا مت کرو کہ یا اللہ جنت میں پہنچا دے، بلکہ یہ دعا کرو کہ یا اللہ جنت سے نکال نہ دے. تو وہ تو گھبرا گیا، اس نے کہا کہ مولا کیا مطلب؟ تو کہا نہیں، جس کے دل میں ہماری محبت ہے وہ جنت میں ہے. محبت جنت میں ہے. محبت اہل بیت انسان کو جنتی بناتی ہے. دعا یہ کرو کہ کوئی ایسا عمل تم سے نہ ہو جائے جس کی وجہ سے تم جنتی نہ رہو. تو اب وہ کون سے عمل ہیں جو انسان کو جنتی ہونے کے باوجود جنت سے نکال دیں گے؟ وہی یہی کینہ ہے، اور وہی انسان کے لیے حسد ہے، غیبت ہے، جلن ہے. اب بھائی خدا کے فیصلوں پر ہر وقت ہر انسان کو راضی ہونا چاہیے. جس طرح سے دیکھا ایک کمرے میں 2 بیڈ ہے اور دونوں کو مریض ہیں، ڈاکٹر آتا ہے تو ایک مریض کو کہتا خوب کھلائیے خوب کھلائیے، اور ایک دوسرے والے بیڈ کے اوپر مریض سے کہتا ہے طبیب کہ انہیں کچھ نہیں دیجیے گا، بس ان کو جو دیا جا رہا ہے وہی ان کے لیے. تو اب کوئی نہیں کہتا کہ یہ ڈاکٹر بڑا ظالم ہے، یہ تو کمینہ ہے، بیوقوف ہے، یہ احمق ہے، ارے یہ تو انصاف نہیں کر رہا ہے. وہ اس کو کہہ رہا خوب کھلاؤ، اس کو کہہ رہا کچھ نہ دو. نہیں، کوئی نہیں کہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں فیصلے دونوں کی صحت کے لیے ضروری ہیں. اس کے لیے فرمایا خوب کھلاؤ خوب کھلاؤ، وہ اس کی صحت کے لیے ضروری تھا. اس کی صحت کے لیے فرمایا کہ اسے کچھ نہ دینا، جو کچھ دینا ہے دواؤں کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے. تو اس کی صحت فاقے پر منحصر ہے، اس کی صحت غذا پر منحصر ہے. بس یہی حال ہے اس کارخانے دنیا میں. پروردگار عالم جس کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے جد و جہد خود کرنی چاہیے، جد و جہد سے محروم نہیں رہنا چاہیے، اور جد و جہد کے بعد توسل کرنا چاہیے. توسل کے ذریعے سے پروردگار عالم انسان کو بہت سی نعمتوں سے سرفراز کرے گا. لیکن اس قضا رضن بقضائہ، یا یہ جو شب قدر آئی ہے، قدر کے معنی کیا ہے کہ پالنے والے ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں. جب فیصلے پر راضی ہیں تو جو بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا، مگر یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے درخت کے نیچے لیٹ گئے ہیں کہ اب منہ میں ٹپکے گا. نہیں، پھل ٹپکے گا نہیں. جناب مریم سے اللہ نے کیا کہا؟ خرمے کے درخت کے نیچے جائیے، حزیے لے کے بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا. اے مریم جائیے، شاخوں کو ہلائیے، خرما گرے گا، کھائیے. معلوم ہے دنیا کے اندر آپ کو محنت کرنی پڑے گی، لیکن محنت کے ساتھ ساتھ پھل دینا اس کا کام ہے، شاخوں کو ہلانا انسان کا کام ہے. تو پروردگار عالم نے حکم دیا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ کرو، خرچ کرنے میں مال کو بھی خرچ کرو. اس کے بعد سے تم اپنے دوستوں کے درمیان اختلاف ہے تو اس میں جا کر کے چنگاری نہ لگاؤ، بلکہ تم جا کر کے دونوں کے درمیان میں اصلاح کرو. تیسرا ذریعہ جو انفاق کے ذیل میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے سفارش کرنا. روایات کی روشنی میں صاحبان عہدہ کو، صاحبان اختیار کو چاہیے کہ وہ اپنے عہدے اور اپنے اختیار کو ان لوگوں کے لیے صرف کریں جو عہدے اور اختیار نہیں رکھتے، ان کے مسائل. مثلا اب ایک شخص ہے اور ڈاکٹر کے یہاں اسے پہنچنا ہے، لیکن اس ڈاکٹر تک رسائی نہیں ہو سکتی. جب اس ڈاکٹر تک رسائی نہیں ہوگی تو اب وہ آپ پاس آیا، آپ اختیار ہیں، وہ ڈاکٹر بھی ہیں، آپ روابط بھی ہیں. اب اگر آپ نے اس ڈاکٹر سے سفارش کر دی تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے خدا کی راہ میں انفاق عہدہ کیا ہے. تو انفاق عہدہ بھی ہے، انفاق اصلاح بھی ہے، انفاق مال بھی ہے. تو انسان کو ہر طرح کے انفاق کو مد نظر رکھنا چاہیے. آپ کی حیثیت ہے، آپ خود نہیں کسی کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اتنا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کہہ دیں گے تو کسی بندے مومن کی مشکل برطرف ہو جائے گی. تو آپ کو چاہیے
کہ آپ انفاق زبان کو استعمال کریں اور سفارش کر دیں. تو 3 راہیں آج میں نے بیان کر دی. ایک ہے انفاق مال، دوسرا ہے انفاق سفارش، اور تیسرا ہے اصلاح الناس، 2 آدمیوں کے درمیان اصلاح پیدا کرنا. جب یہ انسان طریقہ اختیار کرے گا تو یقیناً وہ اہل جنت میں شمار ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.